آخری بات میں کہہ رہا ہوں میں اتمام وجود کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ حسام الحرمین کے جو میرا 10 منٹی چیلنج ہے، جہانگیر نقشبندی سمیت روئے زمین پر کوئی رضاخان پر میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب تو یار کم سے کم میری قسم توڑنے کے لیے آ جاؤ یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ایک بار پھر پردہ چاک کرنے جا رہے ہیں اس شخص کا جو علماء اہل سنت کو للکارتا ہے، مگر دراصل اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے چالاکی کا نقاب اوڑھتا ہے۔ جی ہاں سامعین، ہم بات کر رہے ہیں ساجد دیوبندی کی، کہ جو آئے دن 10 منٹ کے چیلنج کا ڈھونگ رچا کر اہل علم کو ڈھونس، ڈرامے اور 2 نمبری کے بل پر چپ کرانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ معزز سامعین، ساجد دیوبندی اپنی کئی ویڈیوز میں یہ چیلنج کر چکا ہے کہ کوئی رضا خانی ہو وہ میرے سامنے 10 منٹ کے میرے چیلنج پر بیٹھ جائے۔ رشید گنگوئی کے فتویٰ وقوع کذب پر گفتگو ہوگی، اور کہا کہ 9.5 منٹ تک بات میں کروں گا، 30 سیکنڈ اپنے مخالف کو دوں گا۔ اور حسام الحرمین پر 10 منٹی چیلنج اگر آپ کو قبول ہے تو میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، یا تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں جن لوگوں سے آپ یہ حوالے جن کے پاس میرا نمبر موجود ہے، یا تو آپ کا نمائندہ یا آپ اپنے نمائندے کا نمبر ہمیں دیں، ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور لمبے چوڑے دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصروفیات ہے ہماری بھی آپ کی بھی، لیکن 10 منٹ کے لیے کیا مصروفیات ہوں گی میرے بھائی؟ 10 منٹ کا کام ہے، کوئی مناظرہ کرنا تو ہے نہیں میرے بھائی، جو ہم تھانے جائیں سیکورٹی کے بندوبست کرے، 3 آدمی آپ ہو جائیں گے 3 آدمی ہم ہو جائیں گے۔ 10 منٹ کا کام ہے، کوئی مناظرہ کرنا تو ہے نہیں میرے بھائی، جو ہم تھانے جائیں سیکورٹی کے بندوبست کرے، 3 آدمی آپ ہو جائیں گے 3 آدمی ہم ہو جائیں گے۔ 10 منٹ آپ نے نکالنے، 10 منٹ آپ نے، ہاں جو سفر ہے اور سفر آپ کہہ چکے کہ آپ کی مدرسہ نزدیک ہے میرے، تو سفر بھی نہیں ہوگا۔ بس میں نے 6 منٹ کے اندر احمد خان صاحب کی عبارتیں پیش کرنی ہے کہ کسی کی طرف کوئی کفر کیسے منسوب کر سکتے ہیں، 3 منٹ 30 سیکنڈ میں نے تقریر کرنی ہے، 30 سیکنڈ میں نے آپ سے مطالبہ کرنا ہے کہ اب حسام الحرمین میں جو اس نے فقیہ اعظم ہند مولانا اشرف گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جھوٹا فتویٰ منسوب کیا وہ ثابت کر دے، بس اتنی سی بات۔ معزز سامعین، کیا یہ مناظرہ ہے یا 9.5 منٹ کا یک طرفہ پروپیگنڈا؟ کیا علم کی دنیا میں ایسے اصول ہوتے ہیں کہ ایک بندہ 9.5 منٹ تک گفتگو کرے گا اور اس کا مقابل جس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، وہ صرف 30 سیکنڈ بات کرے گا؟ یقیناً یہ مناظرہ نہیں بلکہ پروپیگنڈا ہے۔ اور معزز سامعین، تو یہ بھی بات قابل غور ہے کہ کہتے ہیں میں 6 منٹ تک فتاوی رضویہ سے اصول تکفیر پر عبارات پڑھوں گا اور پھر اس پر 3.5 منٹ تقریر کروں گا۔ اب اس کا مقصد کیا نکلتا ہے؟ ساجد دیوبندی کو یقین ہے کہ میں 9.5 منٹ میں اتنی خیانتیں، اتنی تحریفیں اور اتنی جہالتیں کروں گا کہ اس کا توڑ کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے، میری جہالتوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے۔ اس لیے اس کا کہنا ہے کہ میں صرف مقابل کو جواب کے لیے 30 سیکنڈ دوں گا تاکہ وہ 30 سیکنڈ بولے اور میری جہالتیں چھپ جائیں، میری 2 نمبریاں چھپ جائیں، ورنہ 9.5 منٹ کی میری جہالتوں پر صرف بات کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے۔ پھر جو اس کی علمی کمزوریاں، اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پڑھنے میں عبارت کی غلطیاں، تو ان کا جواب دینے کا پھر موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور پھر معزز سامعین، یہ ساجد دیوبندی صرف 10 منٹ کا علماء اہل سنت کو چیلنج نہیں کیا ہے، بلکہ ایک عمومی چیلنج بھی یہ علماء اہل سنت کو کر چکا ہے۔ جی سامعین، آپ اس کی وہ ویڈیو دیکھیے کہ جو اس نے 4-5 ماہ پہلے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہو کے حوالے سے بنائی اور یہ ظاہر کیا کہ میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اور پھر اس ویڈیو میں اس نے صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ کوئی بھی آ جائے، میں نہیں کہتا ہوں کہ تم کسی مناظر اعظم کو لاؤ، کوئی بھی مناظر ہو، کوئی بھی بندہ ہو، وہ میرے ساتھ رشید گنگوئی کے فتویٰ وقوع کذب پر بات کر لے تو چھوڑو اس کو۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کیا ہے، ہمارا کیا، ان کا کیا، چھوڑو اس کو۔ میں کہتا ہوں یار جس کو تم مناظر سمجھتے ہو، اس کو تم کوئی بھی ہو، ہم نے حق باطل کا فیصلہ کرنے نا، میں کہتا ہوں لے اس کو میدان کے اندر، اعلیٰ حضرت پر بحث کرتے،
مولانا احمد خان بریلی پر بحث کرتے ہیں، چھوڑو لمبے چوڑے دعوے کو، تم نے کہا ہے کہ حسام الحرمین ہمارے اور دیوبندیوں کے درمیان اختلافی کتاب ہے، اس میں جو عبارتیں لکھی ہیں اس بنیاد پر ہمارا دیوبندیوں سے اختلاف ہے۔ کوئی مائی کلال میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں مفتی اعظم کو بلا لو، فلاں مفتی اعظم کو بلا لو، میں کہتا ہوں جسے تم مناظر اعظم مانتے ہو، جسے تم مناظر مانتے ہو، آؤ میرے سامنے میدان میں بیٹھے، میں علماء دیوبند کا یہ ادنا خادم اس کے سامنے بیٹھتا ہوں، وہ حسام الحرمین کے اندر مولانا گنگوئی صاحب کی طرف جو جھوٹا فتویٰ منسوخ کیا ہے اسے سچا ثابت کر دے، جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن رب محمد کی قسم قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، سحر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں لیکن علماء دیوبند کے اس ادنا خادم کے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اس کی بھڑکوں کے جواب میں مفتی نثار احمد رضوی صاحب میدان میں آئے اور اسے کہا کہ تو علماء اہل سنت کو چیلنج کرتا ہے، لہذا میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مناظرہ کی شرائط ہوتی ہیں اسے طے کرتے ہیں، جو موضوع ہے اسے طے کر لیتے ہیں اور جگہ کا تعین کر لیتے ہیں اور پھر مناظرہ کر لیتے ہیں۔ اب معزز سامعین، ساجد دیوبندی کو یقین تھا اور 100% یقین ہے کہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے جب مفتی نثار صاحب نے اس کے مناظرے کا چیلنج قبول کیا تو جناب دم دبا کر بھاگ گئے۔ تو نے چیلنج دیے تو بھی منظور ہے، میں نے دیا تو بھی منظور ہے، اور میرا چیلنج تو نے منظور کیا۔ اب عید کے چوتھے، پانچویں، چھٹے دن میں مدرسے میں ہوں گا، ہمارا کورس چل رہا ہے، کسی مناظرے کی ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ تو شرائط کا بہانہ کر کے فلاں بنا، لیکن چلو اب تیری مرضی ہے، مناظرے کا نام دیتا ہے نہیں دیتا، میں سے نہیں دینا چاہتا کہ اب یہ شرائط کی آڑ میں چھپے گا۔ میرا اصل چیلنج وہی 10 منٹ ہی ہے، ہمارے پاس فتاوی رضویہ ہوگی، 1-2 کتابیں اور ہوں گی، اس سے کچھ عبارتیں ہم پڑھیں گے، اس کے مطابق مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ثابت کرنا ہوگا، بس اتنا سا کام ہے۔ آ جاؤ، فتویٰ ثابت کر دیا، ہم مدرسے کی چابی آپ کے حوالے کر دیں گے، طلباء آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کو استادوں کی نشست پر بٹھا کر خود طلباء کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اب آپ نے جو کرنا ہے وہ کرے، مدرسہ بھی آپ کا، ہم بھی آپ کے غلام، ہمارے طلباء بھی آپ کے غلام، اور اگر نہیں کر سکے تو پھر یا تو توبہ کرنی پڑے گی یا ناک رگڑنی پڑے گی، اس کے علاوہ نہیں جانے دیں گے، بس اس سے ہٹ کر اب میں کوئی اور بات نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ساجد دیوبندی اس 10 منٹ کی گفتگو جس میں 9.5 منٹ تیرے ہوں گے، اس کو کون سے جہاں میں مناظرہ کہا جاتا ہے؟ یہ تیرا دماغی فطور، تیری دماغی کمزوری تو ہو سکتی ہے، مناظرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین، پھر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے یہ جناب میدان میں آئے کہ ڈاکٹر صاحب نے چیلنج دیا تھا تقی عثمانی کو، اور موضوع کیا تھا؟ حسام الحرمین، اور اس کی طرح ڈھرپوکوں والا چیلنج نہیں کہ 10 منٹ بات کرنی ہے، جتنا چاہو، جب چاہو، جتنی دیر چاہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تقی عثمانی تو میدان میں نہیں آیا، لیکن ساجد دیوبندی کو شہرت کی خواہش ہوئی اور یہ میدان میں آیا اور کہنے لگا جلالی صاحب کے چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں۔ اب اس دماغی مریض کو کوئی بتائے کہ چیلنج قبول اس کا کیا جاتا ہے جو چیلنج دیتا ہے۔ یہ ذرا بتا کہ جلالی صاحب نے تجھے کب، کہاں، کس وقت میں، کس ویڈیو میں، کس مقام پر تجھے چیلنج دیا ہے؟ یقیناً یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتا۔ اور پھر ایک تو کہا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں، کچھ دن پہلے اس نے ایک ویڈیو چڑھائی، اس میں کہا کہ جلالی صاحب فرار ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، معاذ اللہ جلالی بکوڑا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تو واضح ہم نے کر دیا، جلالی صاحب نے اس کو چیلنج نہیں دیا، لیکن اس نے ضرور علماء اہل سنت کو چیلنج دیا، عمومی چیلنج دیا، 10 منٹ کی شرط کے بغیر بھی چیلنج دیا۔ لیکن مفتی نثار احمد رضوی صاحب جب میدان میں آئے تو جناب دم دبا کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کو 100% یقین ہے جس دن بھی اصولی طور پر میں حسام الحرمین کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کسی بھی سنی عالم مناظر کے ساتھ بیٹھوں گا، اس دن میری ساری جہالت،
میری ساری 2 نمبریاں ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جائیں گی۔ اور معزز سامعین، یہ جناب جو علماء اہل سنت کو چیلنج کرتے ہیں، مناظرہ کا چیلنج دیتے ہیں، اس میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو ویسے تو ہم بتا چکے ہیں، صرف شہرت ہوتی ہے، جناب شہرت کے پجاری ہیں، لیکن آپ جو ہے اسی کی زبانی سن لیں کہ یہ اس طرح کی علم و عقل سے آری گفتگو کیوں کرتا ہے، علم و عقل سے آری چیلنج کیوں کرتا ہے، اور پھر چیلنج کیا نہیں ہے قبول کرنے کا دعویٰ کیوں کرتا ہے، ذرا اسی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ اور ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میں بڑا گھوما پھرا ہوں، شہرت ہی نہیں ملتی، شہرت ہی۔ مولوی صاحب نے کہا طریقہ بتاؤں؟ کہاں؟ اللہ سے بجمہ تھا کہ غلو کا۔ مولوی صاحب نے سمجھا، اس نے کہا محراب کے اندر اگلے دن ہر مولوی تیرا ذکر کر رہا ہوگا۔ اب دیکھو نا، ہم یہاں بیٹھے مسائل کے لیے اور ذکر اس کا آ گیا، تو یہ شہرت کی وجہ تھی نا، یہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کے منہ پر میرا نام ہے، لوگ مجھے یاد کریں۔ جی سامعین، آپ نے سنا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کس طرح کی غلیظ باتیں کر رہا ہے، اور یہ تو دیوبندی حضرات کا شیوا ہے، لیکن اس میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو علماء اہل سنت کو چیلنج کر کے اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے، اس میں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ شہرت حاصل ہو جائے، کچھ مفکر اسلام ڈاکٹر صاحب کا نام لے کر مزید شہرت مل جائے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ خدا کی شرم نہیں ہے، رسول کی شرم نہیں ہے، تو ساجد دیوبندی سامنے لگے ہوئے کیمرے سے ہی شرم کر لے۔ لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو جناب اسی مقصد پر عمل کرتے ہوئے آئے روز اپنی جہالتوں کا ثبوت دیتے ہیں۔ معزز سامعین، ساجد دیوبندی یوں علماء اہل سنت کو چیلنج کیوں کرتا ہے، بھڑکیں کیوں مارتا ہے، ایک اور گواہی دیوبندیوں کے ہی گھر سے طارق مسعود کی زبانی سماعت فرمائیں۔ جتنے بڑے پھینکو بنو گے اتنی عزت بھی ہوگی اور اتنے سوسائٹی میں مشہور بھی، اور چیلنج دینا شروع کر دو، اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو بھاگ جاؤ۔ یہ طریقہ فیمس ہونے کا کیا ہے؟ سب سے زیادہ، کیونکہ عوام کو تو تم چیلنج دے نہیں رہے، عوام کو چیلنج دو گے تو اس کو تو وہ تو بیچاری فارغ ہے جس فیلڈ میں آپ چیلنج دے رہے ہو۔ وہ چیلنج علماء قبول کریں گے نا، یا ڈاکٹر قبول، اگر میڈیکل سائنس سے متعلق چیلنج ہے تو ڈاکٹر قبول کریں گے، حکیموں سے متعلق چیلنج ہے تو حکیم قبول کریں گے، دین کے علم سے متعلق چیلنج ہے تو کون قبول کریں گے؟ علماء۔ تو چیلنج بڑے بڑے دو، کوئی اس کو یوں نہیں ثابت کر سکتا، کوئی یوں نہیں کر سکتا، اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو مارکیٹ سے شارٹ۔ اور پھر سامعین، اگر میں یہ کہوں کہ جہالت بھی جس بندے پر ناز کرتی ہے اس کا نام ساجد دیوبندی ہے، تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ کیوں معزز سامعین؟ اس لیے کہ اس نے جس ویڈیو میں تقی عثمانی کا وکیل بن کر سامنے آیا اور جلالی صاحب کے حوالے سے کہا میں چیلنج قبول کرتا ہوں، اور پھر ایک عمومی علماء اہل سنت کو چیلنج دیا، اس میں اس نے بار بار کہا علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ اب یہ علماء کا لفظ اس نے پڑھا، لیکن اس کی جہالت دیکھیے کہ اس سے علماء کا تلفظ ادا نہ ہو پایا۔ جتنی بار اس نے علماء کہا، اس نے علماء نہیں کہا بلکہ علماء، یعنی لام پر جزم پر۔ آؤ میرے سامنے میدان میں بیٹھے، میں علماء دیوبند کا یہ ادنا خادم اس کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں، لیکن علماء دیوبند کے اس ادنا خادم کے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ لام پر زبر ہے اور یہ فعلاء کے وزن پر ہے اور یہ عالمن کی جمع مکسر ہے، لیکن جناب کو کیا پتا کہ جمع مکسر کیا ہوتی ہے، فعلاء کا وزن کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنی بار نام لیا کہا علماء 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 دیوبند۔ تو عزیز سامعین، اب آپ دیکھیے کہ جس بندے کو علماء جیسے بنیادی لفظ کو صحیح طور پر ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ حسام الحرمین جیسی دقیق
اور علمی متون پر بات کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا یہ مذاق نہیں؟ کیا یہ ڈرامہ نہیں؟ یقیناً یہ ڈرامہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں کہ علماء ہے یا علماء ہے. اور پھر پچھلی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، عبارت میں فاعل آئے گا تو اس کو مرفوع پڑھیں گے. اور پھر جناب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جناب مضاف کو مجرور پڑھنا بڑا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ مفتی الطاف تونسوی زیدہ مجدہ نے اس کی عبارت کی غلطیاں نکال کر اسے بے نقاب کیا ہے.